وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عزم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم نبی محتشم حضور مدینہ کے تاجدار تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرات و سامعین، آج دا جمعۃ المبارک دا جو عنوان ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
اس نو یاد رکھ کے عمل کر کے اس نو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جڑا ضروریات دین دے وچوں ضروریات دین دا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے، اور ضروریات دین یہ او مسائل نے کہ جڑے مسائل صرف علماء فقہا ہی نہیں بلکہ عام بندہ بھی جانتا ہو۔ مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ صرف علماء فقہا ہی نہیں جانتے نے بلکہ ایک عام بندہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ دین دا ضروری مسئلہ ہے۔ اسی طرح نماز فرض ہے، یہ ضروریات دین دے وچوں صرف مولوی علماء ہی نہیں جانتے بلکہ ایک عام بندہ بھی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے۔ اس کا انکار کرنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ مسائل کہ جنہوں عام بندہ بھی جانتا ہو، وہ مسائل ہوندے نے ضروریات دین۔ اسی طرح کہ جس طرح ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور نماز فرض ہے، روزے فرض نے، زکوٰۃ فرض ہے، حج دی طاقت ہوئے تے حج فرض ہے، جی میں ہر بندہ یہ چیزاں جانتا ہے، اسی طرح ایک عام بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ دے آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ضروریات دین دے وچوں۔ اس عقیدے دا بھی انکار کرنے والا بندہ کافر و بے ایمان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دی ذات بابرکت اللہ پاک نے آپ نو آخری نبی بنا کے بھیجے ہے، آپ آخری نبی نے، اور اے عقیدہ اے ختم نبوت اے روح ایمان ہے، اے روح ایمان ہے، اور عقیدہ ختم نبوت اے ایمان دا ایک ایمان دی اساس ہے، یعنی کہ ایمان دی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یعنی کہ اللہ رب العزت دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی مننا، اے ایمان دی بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ختم نبوت عقیدے دے اتے ہی دین دا پورا ڈھانچہ کھلوتا ہے۔ اگر اس عقیدے دے اندر کوئی رد و بدل ہو جاوے تو انسان دا جڑا ایمان ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ بہت ساری اختلافات جنم لے لیں۔ عقیدہ ختم نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری تو بعد ہون اس کائنات دے اندر کوئی بھی شخص بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ اس کائنات دے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بعد ہون تک رہندی دنیا تک کوئی بھی بندہ نبی بن کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ جڑا بندہ آکھے جی آ سکتا ہے لیکن آئے گا نہیں، مسئلہ سمجھنا تسی لوگوں نے لکھے ہیں، بزرگ فرماندے نے جڑا بندہ اے آکھے نا کہ آئے گا تے نہیں پر آ سکتا ہے، فرمایا او بندہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ ایڈا حساس مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت،
یعنی کہ ایک بندہ اگر یہ آکھے کہ دوسرا خدا ہوئے گا تے نہیں پر ہو سکتا ہے، جی میں وہ بندہ کافر ہے نا، اسی طرح جڑا بندہ یہ آکھے کہ نبی دوسرا آئے گا تے نہیں پر آ سکتا ہے، آئے گا نہیں پر آ سکتا ہے، یہ وہ لوگ کہندے ہیں جڑے اپنے آپ کو توحیدی کہندے ہیں کہ جیسے بڑے پکے توحیدی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں دے نظریے دے مطابق اللہ چاہے تو پھر ایک اور نبی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ بزرگان دین نے لکھیا فرمایا کہ جی میں اللہ رب العزت دی قدرت دے تحت یہ نہیں ہے کہ اللہ دوسرا خدا بنائے، سمجھ آ رہی گل دی؟ جی میں اللہ دی قدرت دے تحت یہ نہیں ہے نا کہ اللہ دوسرا خدا بنائے، اسی طرح اللہ دی قدرت دے تحت یہ نہیں ہے کہ اللہ دوسرا محمد بنائے، سمجھ آ گئی گل دی؟ یہ اللہ دی قدرت دے تحت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس کا بھی انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جائے گا کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تے اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جیڑی چیز انہیں اپنی قدرت کے تحت رکھی نہیں او اللہ تعالیٰ دی طرف منسوب کرنا یہ جہالت ہے۔ اللہ پاک نے جی میں اپنی قدرت کے تحت یہ نہیں نہ رکھیا کہ اللہ دوسرا خدا بنائے، اسی طرح بزرگان دین نے مسئلہ سمجھایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے تحت یہ رکھیا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہون محمد الرسول اللہ تو بعد کوئی دوسرا نبی بنائے۔ سمجھ آ گئی مسئلے دی؟ تھوڑا جا مشکل ہے مسئلہ، بہرحال تساں اے الفاظ یاد رکھنے نے کہ اللہ نے اپنی قدرت دے تحت اے رکھے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہون مصطفیٰ دو بعد کوئی دوسرا نبی بناوے، اس کی قدرت دے تحت ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، ہون قیامت تک کوئی بھی بندہ بحیثیت نبی نہیں آ سکتا، اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا خبردار اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردہ دے وچوں کسے بھی مرد دے باپ نہیں ہے۔ اس آئے مبارکہ دے اگر غور کیتی جاوے تے بڑی جڑا نا کہ لطیف گل فرمائی اللہ پاک، اور پھر قرآن دی گل ہے لطیف ہوئے کیوں نہ، لطیف گل فرمایا کہ یاد رکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا مرداں دے وچوں میرا محمد کسے دا باپ نہیں ہے۔ مرداں دے وچوں رجل بولیا جاندے مرد نو، اور طفل بولیا جاندے بچے نو، فرمایا مردہ جو کسے دا باپ نہیں ہے۔ لیکن اگر گل کرو کہ مصطفیٰ باپ ہے یا نہیں، تو فرمایا میں اپنے مصطفیٰ نو 4 پتر تے 4 دھیاں دے دیا۔ گل دی سمجھ آئی؟ لیکن ایک کی فرما رہے اللہ پاک مردہ جو کسے دا باپ نہیں ہے، فرمایا اے غور کرو، ہوش کرو۔ اور مجھے بڑا سونا لگا اس بندے دا جملہ، انہیں کیا اپنے انداز انہیں بیان کیتا، انہیں کہا اے ہوش کرو، اللہ فرما رہے ہیں ہوش کرو، یہ تو اڈا ابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ دا رسول ہے۔ کتنی سونی گل کی انہیں، جھٹکلا بندہ سی، انہیں کہا اے غور نہیں کر رہی تسی قرآن دے؟ اللہ پاک کی فرما رہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہنا ہے با محاورہ ترجمہ، لفظ بائی لفظ نہیں، با محاورہ ترجمہ کرنا
اللہ فرما رہے غور کرو، غور کرو، یہ تو ابا نہیں ہے، یہ اللہ دا رسول ہے۔ اور گل سچی ہے، بھاویوں نے جٹا والا ترجمہ کیتا ہے لیکن گل ترجمہ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تہاڈا باپ نہیں ہے، یہ اللہ دا رسول ہے۔ پہلی لطیف گل تو یہ ہے کہ اللہ پاک عالم الغیب ہے، اللہ جاندا سی کہ کچھ لوگ ایسے بھی آنے نے جڑے پیو دے سامنے سیدھے ہو جاندے نے، ہے یا نہیں؟ اصل دور چ نلائق اولاد ابے دے سامنے سیدھی ہو جاندی، ابے نو اکھاں کٹ دی، ابے دے سامنے زبان درازیاں کرنیاں، حالانکہ باپ جڑا ہے بڑی عزت دی جگہ سمجھا جاندہ ہے نا، سمجھے نہیں جاندہ بلکہ باپ عزت دی جگہ ہوندہ ہے۔ ہاں یہ صرف سمجھے ہی نہیں جاندہ، ابا جڑا ہوندہ ہے نا، ابا یہ عزت دی جگہ ہوندہ ہے۔ کیوں؟ ایڈا قیمتی ہوندہ ہے ابا، ایڈا قیمتی ہوندہ ہے کہ اگر مجمع دے وچ کوئی یہ آکھے نا دس تیرا پیو کون ہے، تے اگر وہ نہ دس سکے کہ میرا پیو کون ہے تو لوگ سارے کہندے نے حرام زادہ ہے۔ تو جب مجمع دے اندر آکھے پاویں ابا لنگڑے لو لہجے بھی دا بھی ہے، وہ آکھے میرا ابا ہے، کم از کم لوگ کی یہ نہیں سمجھ دے کہ یہ حرامی ہے، جاندے نہیں دا ابا ہے یہ حلالی ہے۔ ابے دی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک جاندا سی کہ ابا یہ عزت والی چیز ہے، لیکن کچھ نلائق اولاد ایسی بھی ہوئے گی کہ جڑی ابے دے سامنے سیدھی ہو جائے گی، اکھاں کٹے گی، ابے دے سامنے زبان درازیاں کرے گی۔ تو فرمایا یاد رکھنا، یہ نہ کہنا کہ ابا اگر عزت آلے تو مصطفیٰ نو بھی لقب مل جاوے عزت آلہ تے ابے طرح تسی مصطفیٰ دی عزت کرو۔ فرمایا نا سنو، یہ تو اڈا باپ نہیں ہے، یہ تو اڈا ابا نہیں ہے، یہ تو اللہ دا رسول ہے۔ سمجھ آئی گل دی یہ نہیں آ رہی؟ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ دا رسول ہے۔ اور پھر رسول بھی کیسا؟ پہلی یہ رسولہ دی طرح نہ سمجھ لینا، بلکہ وہ خاتم النبیین، اے او رسول ہے کہ ہون اس تو بعد اللہ دے خزانے دے اندر بھی کوئی دوجہ رسول نہیں ہے۔ اے خاتم النبیین ہے، اے آخری رسول ہے، ہون اس تو بعد کوئی دوجہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا رسول، پہلے تو فرمایا تسے اپنے ابو جیسا نہ سمجھ، یہ اللہ دا رسول ہے۔ پھر فرمایا انہوں دوجے رسولوں دی طرح بھی نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ تے امام الانبیاء والمرسلین، جن نے گزر گئے سارے دا امام ہے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، اس آئے مبارکہ تے اور تھوڑی جی توجہ فرماؤ۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ مردہ جو کسے دے باپ نہیں ہیں، لیکن چار بیٹے تے ہیں نا، مصطفیٰ دے چار بیٹے تے ہیں نا۔ مولا اگر مردہ جو باپ نہیں ہیں تو پھر اس دوئے پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ دے جڑے چار پتر سن وہ مرد نہیں بنے، وہ بچے ہی رہے اور بچپن دے اندر ہی وفات پا گئے۔ فرمایا گل سچی، گل سچی، توجہ کرنا تسی اس مسئلے تھی۔ یہ جڑے ڈاکے ڈال دے ہیں نا ختم نبوت تھی، یہ ہونا واسطے فرمایا بچے دیتے، بیٹے دیتے نے مصطفیٰ نو، تو پھر چار چار دیتے، یار بھی دیتے تھے چار، پتر بھی دیتے تھے چار، تیاں بھی دیتیاں تھے چار۔ یہ چار دے نال محبت ہی بڑی ہے رب۔ فرمایا چار پتر دیتے نے، اگر نہ دیندا تو لوگوں نے تانا مارنا سی کہ اللہ دا محبوب ہے تے پتر کوئی نہیں۔ تو فرمایا میرا محبوب ہے، میں اپنے محبوب نو تانا نہیں دوانا چاہتا،
بولو سبحان اللہ۔ محبوب نو تانا نہیں دروانا چاہتا کہ پہلے انبیاء نو پہلے رسولہ نو میں اولاد دیتی تے مصطفیٰ نو اولاد نہیں دیتی۔ فرمایا تانا نہیں دوانا چاہتا سی اپنے محبوب نو، پتر دیتے نہیں تے پھر مولا جوان کیوں نہیں ہون دیتے؟ فرمایا اس دے اندر راز ہے، جوان اس کر کے نہیں ہون دیتے کہ پہلے انبیاء اور رسول دے جڑے پتر جوان ہوئے انہاں جو اکثر نو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام دے پتر حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے یا نہیں بنے؟ ابراہیم علیہ السلام دے پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے یا نہیں بنے؟ آدم علیہ السلام دے پتر بھی نبی بنے۔ تو فرمایا اے ہے میرا محبوب، پہلے انہوں بھی اولاد دیتی، جوان کی تے انہوں نبوتاں بھی دیتیاں، لیکن اے ہے میرا محبوب، پتر دے دیتے تاکہ کوئی تانا نہ مارے کہ مصطفیٰ دی اولاد نہیں، لیکن جوان اس کر کے نہیں ہون دیتے کہ اگر جوان ہو جاندے تے نبوت نہ دیندہ تے دوسرے نے کہنا سی پہلے نبی دیا اونا دے بچیاں نو دے نبوت ملی تے مصطفیٰ دے پترہ نو نبوت نہیں ملی۔ گلتی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فرمایا اپنے محبوب دے پترہ نو جوان نہیں ہون دیتا اس کر کے کہ اے میرا محبوب ہے اور اے خاتم النبیین ہے۔ فرمایا محبوبہ تساں نماز پڑھو نا، نماز پڑھو تے میں تو انہوں کہنا رات دے تھوڑے حصے جو پڑھیا کرو اس کر کے کہ توڑے پیران دے نیچے جڑا ورم آ جاندہ ہے نا اے رب نو برداشت نہیں، رب توڑے نالی محبت کردہ ہے کہ پیران دے نیچے ورم آ جاوے تے رب نو برداشت نہیں، وہ پیران دے تھلے چھالے بن جان تے رب نو برداشت نہیں۔ تے مصطفیٰ دے 4 پتر بچپن جی اپنے کول بلا لیا تے مصطفیٰ نو دکھ ہویا یا نہیں ہویا؟ ہویا تے رب نو اے دکھ کی میں برداشت ہو گیا۔ جیڑا رب پیران دے تھلے ورم برداشت نہیں کرتا محبوب دے، اس رب نے مصطفیٰ دے 4 پتر بچپن چ اپنے کول بلا کے ایک غم مصطفیٰ دا کیویں برداشت کر لیا۔ فرمایا محبوبہ گل ہے محبت دی، اس کر کے کہ تو ہے میرا محبوب، تے محبوب بھی کوئی عام محبوب نہیں ہے، تو تے میرا خاتم النبیین محبوب ہے۔ تے محبوبہ اگر میں تیرے بچیاں نو جوان کردا تے نبوت نہ دیندا تے لوگاں تانا دینا سی پہلے دے بچیاں نو نبوت ملی تے محبوب دے بچیاں نو نبوت نہیں ملی۔ تے فرمایا محبوبہ اگر نبوت دے دیندا تیرے بچیاں نو تے پھر محبوبہ تو دے آخری ہے، منو دے تو ہی آخری سونا لگنا ہے، تو دے آخری ہے، ایک ختم نبوت تاج منو تیرے سارے سونا لگتا ہے، تیرے بچے جوان کردہ نبوت نہ دیندہ لوگ کی تانا مار دے تے بچے نو بچپن چ کول بلا لیا میں، اگر جوان ہوں دے نبوت دیندہ تے تیری خاتم النبیین اے شان دے اندر فرق آ جاندہ۔ فرمایا محبوبہ تو میرا محبوب ہے تے آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی اور دوسرا نبی تیرے پتر بھی ہون دے منو برداشت نہیں آدے۔ غلطی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ختم نبوت زندہ باد، پائیدار ختم نبوت زندہ باد، پائیدار ختم نبوت زندہ باد۔ دیکھو یار جس رب نو مصطفیٰ دے پتر جوان کرن تے انہاں نو نبوت دین دے محبوب دی خاتم النبیین دے فرق اس شان دے اندر فرق برداشت نہیں تے رب نے مصطفیٰ دے بچے بڑے نہیں ہون دیتے تے میں دسو جس رب نو مصطفیٰ دے پتر نبی برداشت نہیں ہے، آج دا کوئی کانا چوڑے قسم دا کوئی بندہ ہوئے وہ آکھے کہ میں نبی ہاں، اے رب نو کہ میں برداشت ہو جائے۔
سمجھ آ گئی گل دی؟ اس کر کے مصطفیٰ کریم اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سن لو میری شان دوسرے انبیاء دے وچ ایویں ہے کہ جویں ایک بندے نے وڈا سارا محل بنایا اور بڑا عالی شان محل بنایا، لوگ دیکھن آ رہے ہیں اس محل نو، لوگ اس محل دا طواف کر رہے ہیں، ایڈا عالی شان ایڈا خوبصورت محل، لیکن فرمایا اس سے ایک کونے دے اندر ایک اٹ نہیں لگی۔ تے لوگ کی دیکھتے ہیں ایڈا خوبصورت محل ہے، کاش کہ جتھے اٹ نہیں لگی اتھے اٹ لگ جاندی تاکہ اس دی خوبصورتی جڑی ہے وہ مکمل ہو جاندی۔ فرمایا لوگوں سن لو جی میں اس محل دی خوبصورتی ایک اٹ دی وجہ تو پوری نہیں نہ ہو سکی، جدو اس دے اندر اٹ لگ گئی تے اس محل دی خوبصورتی پوری ہو گئی۔ فرمایا ایسے طرح اے نبوت اور رسالت کا محل ایڈا خوبصورت محل ہے، لیکن اس دے اندر ایک اٹ دی جگہ باقی سی۔ فرمایا او اٹ میں آ کے اس خلا نو پر کر چھڈیا تے رب نے اس نبوت اور رسالت دے محل دے اندر چار چند لا کے اس نو خوبصورت بنا چھڈیا۔ فرمایا آخری میں تے جدو ہن جگہ ہی نہیں ہے، ہن جدو جگہ ہی نہیں ہے بھئی تو پھر کتنے گھس دے ہو؟ جدو جگہ ہی نہیں ہے، جگہ نہیں، اس کر کے کوئی لوڑ نہیں ہے تانوں اے دعوے کرن دی، دعوے کرو گے نا تو تانوں یہ ڈنڈے دینے، سمجھ آ گئی گل دی؟ ہاں ان کوئی لوڑ نہیں ہے دعوے کرن دی، جگہ نہیں ہے، بس محمد رسول اللہ اللہ دے آخری نبی، ٹھیک ہے، یہ خاتم النبی جی تے ہن جڑا آکھے نہیں آ تے نہیں سکدا، آنا تے نہیں ہے پر ہو سکتا ہے جی آ جاوے تے نبوت دے اندر فرق نہیں آنا۔ میں کہا کھوتیا جدو آ ہی نہیں سکدا تو پھر گمان کس گل دا؟ جدو آ ہی نہیں سکدا تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آ تے نہیں سکدا، پر جی آ جاوے تے نبوت دے فرق نہیں آنا۔ تو میں کہا ہون کیوں پٹ دے ہو؟ کیوں کیا سی نا آ نہیں سکدا تے جی آ جاوے تے فرق نہیں پوے گا کہ ہون تے قادیانی انہیں کنجر نے آکھیا نا کہ میں نبی ہوں، تے چل ہون مان نا، ہون مان، تو ہی کیا سی نا اگر آ جاوے تے نبوت دے فرق نہیں آنا، چلو مصطفیٰ دی نبوت دے فرق نہیں آیا پر انہوں ماننا ہون، کیونکہ فتوہ تے تیرا ہی ہے نا، آ نہیں سکدا تے جے آ جاوے تے فرق نہیں پینا۔ تو فرق کیوں نہیں پینا بھی؟ فرق تے پہ گیا، یہ فرق تے پہ گیا جڑا ملک پاکستان دے اندر انتشار ہو رہا ہے، کس وجہ تو ہو رہا ہے انتشار؟ یہ فرق نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے غلطی یا نہیں آ رہی تو؟ وہ